ویلکم ٹو ہیلو امریکہ ناظرین، جو کہ ہے آپ کا اپنا سیگمنٹ، یہ ہے میوزیم۔ واشنگٹن ڈی سی میں شعبہ صحافت کی تاریخ اور اس سے منسلک افراد کی صلاحیتوں اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قائم کیا جانے والا میوزیم۔ آج کے ہیلو امریکہ میں ہم ایک صحافی اقتدار انور کے 2 سوالات شامل کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے ان کا پہلا سوال۔ امریکہ میں دیگر ممالک کے صحافیوں کے لیے کیا اپرچونٹیز موجود ہیں؟ اگر دیگر ممالک کے صحافی امریکہ اگر خدمات انجام دینا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ناظرین، بوسٹن نیوز لیٹر امریکہ میں باضابطہ طور پر اور مستقل بنیادوں پر شائع ہونے والا پہلا اخبار تھا، جو کہ 24 اپریل سن 1704 کو پہلی مرتبہ شائع ہوا، اور اس اخبار کی پرنٹنگ کے لیے اسی ووڈن پریس سے ملتی جلتی ایک مشین کو استعمال کیا گیا۔ اقتدار انور کے سوال کا جواب ہم نے لیا ہے اے بی سی نیوز چینل کے فورن نیوز ڈیسک کے مینیجنگ ایڈیٹر ٹام نگورسکی سے۔ For foreign journalists in the US, I would say it's basically like the rest of us with 2 exceptions. امریکہ میں غیر ملکی صحافیوں کے لیے 2 چیزوں کے علاوہ ویسے ہی کیریئر کے مواقع ہیں جیسے ہمارے لیے۔ غیر ملکی صحافیوں کو بعض اوقات یہاں کچھ ایسی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے جن کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑتا، تاہم ہماری دنیا میں صحافی بننے کے خواہش مند غیر ملکی افراد کو اپنے علاقے کے بارے میں معلومات، وہاں کی زبان کے علم اور دوسری متعلقہ مہارتوں کے باعث یہاں کے صحافیوں کے مقابلے میں اہمیت دی جاتی ہے۔ I will tell you that just the other day we sent from here to Pakistan. مثلاً ابھی حال ہی میں ہم نے ایک انتہائی ذہین خاتون کو یہاں سے پاکستان میں سیلاب کی کوریج کے لیے بھیجا ہے۔ یہ خاتون اے بی سی نیوز کی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ یونٹ میں کام کرتی ہیں۔ ان کے اس کام کے لیے انتخاب کی وجہ ان کی ذہانت اور ان کی قابلیت کے ساتھ ان کا اس ملک سے جذباتی لگاؤ بھی ہے۔ یوں ہمیں ان سے 2 طرح سے فائدہ ہوگا، ایک ان کی قابلیت سے اور دوسرا ان کے پاکستانی ہونے سے۔ امریکہ میں نوجوان صحافیوں کی ٹریننگ کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ پاکستان میں ان دنوں لوگ جوک صحافت کا شعبہ جوائن کر رہے ہیں، جن میں زیادہ تر غیر تربیت یافتہ ہیں۔ ناظرین، یہ میوزیم کا انٹریکٹیو ایریا ہے جہاں پر نیوز رپورٹر بننے کے شوقین بچے اور بوڑھے سبھی اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن آن اے مور سیریس نوٹ، اس وقت آپ دیکھیے کہ ٹام نگورسکی اقتدار انور کے صحافیوں کی تربیت کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں۔ Young journalists in this country today. یہاں نوجوان صحافیوں کی تربیت کئی طریقوں سے کی جاتی ہے۔ کچھ صحافی جو جرنلزم کے روایتی تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، انہیں اس تعلیم سے شاید تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں جرنلزم کے کچھ اچھے ادارے موجود ہیں۔ تاہم بہت سے ایسے قابل نوجوان بھی ہمارے پاس آتے ہیں جنہیں صرف اپنی یونیورسٹیز کے ٹی وی اسٹیشنز یا اخبارات میں کام کرنے کا تجربہ ہوتا ہے، یا فرینکلی بہت سے ایسے نئے صحافی اپنی ذہانت اور تیزی سے سیکھنے کی صلاحیت کے باعث اس شعبے میں انتہائی کامیابی سے کام کر رہی ہیں، جنہوں نے ہمارے پاس آنے سے پہلے اس فیلڈ میں باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ Formal training until they get here. The other thing I would say about young journalists today is they're very different. اس کے علاوہ نوجوان صحافی ہمارے شروع کے دنوں کے مقابلے میں یوں بہت مختلف ہیں کہ وہ اس شعبے کے ہر پہلو میں ماہر ہیں۔ اگرچہ ملازمت کے لیے یہ تمام صلاحیتیں شرائط میں شامل نہیں ہوتی، لیکن بہت سے صحافی جو ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اچھا لکھنے، ذہین سوالات پوچھنے، اچھا شوٹ کرنے اور ایڈیٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آج کل کے دور میں نیوز کوریج میں یہ چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں۔ That's a real advantage we have when we cover the news today.